أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و معزز بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 اور 47 ہے. ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، ان کی ہدایت سے محرومی کا تذکرہ فرمایا ہے. یہود اور نصارہ یہ دونوں اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کی نشانیوں کو، آپ کے کمالات کو اتنا سب کچھ پڑھ چکے تھے اور اتنا سب کچھ جان چکے تھے کہ ان یہودیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا اور آپ کی صداقت کا اور آپ کی سچائی کا اتنا ٹھوس علم تھا، جیسا کہ ایک باپ کو اپنے بچے کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. باپ کبھی کنفیوز نہیں کرتا، ارے یہ میرے بچہ ہے کہ نہیں، کہ کنفیوز کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا. باپ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، باپ جیسے اپنے بیٹے کو بالکل پرکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، وہ کبھی شک نہیں کرتا. تو ان یہودیوں کو اس سے بھی زیادہ ٹھوس یقین تھا اور عین یقین تھا کہ واقعتاً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے، اور آپ کی دعوت حق ہے، آپ کی نبوت اور رسالت سچی ہے. لیکن جب مزاج میں، طبیعت میں ضد و عناد آ جاتا ہے اور آدمی محرومی والے کام کرنے لگتا ہے تو پھر وہ ہدایت سے، حق سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی محرومی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ رسول کو، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رسول کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسا ان کو اپنے بیٹوں کے بیٹا ہونے کا یقین ہے. اس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین تھا ان کے دلوں میں. لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور بلا شبہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو ضرور حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن اس کو چھپا رہے ہیں. ایسے ایک دو یہودی نہیں تھے، بلکہ یہودیوں کی پوری ایک ٹولی تھی، پوری ایک جماعت تھی. اور یہودیوں کے بڑے بڑے، ارے عام لوگوں تو چھوڑو، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء نے بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا. بعض خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانا. جیسے یہودی علماء میں تذکرہ ملتا ہے اول نمبر پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے، حالانکہ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آپ جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراً آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا. فرمایا کرتے تھے
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا، دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، دیکھتے ہی میں پہچان گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، لیکن حضور کی نبوت کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ فرمایا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کسی دوسرے کے ساتھ منہ کالا کی ہو اور یہ میرا بیٹا نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہی نہ ہو اور میں اسے اپنا بیٹا سمجھ رہا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اتنا ٹھوس یقین تھا یہودیوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا، اس کے باوجود دین سے، آپ کی شریعت سے اور آپ کی دعوت سے محروم رہے۔ اتنی بڑی جہالت اور اتنی بڑی محرومی۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، جب آدمی کے اندر طلب نہیں ہوتی ہے اور جب دلوں میں ضد و عناد اور حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے خیر سے آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ حاسد ہے نا، حسد کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب۔ حسد انسان کے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ان یہودیوں کو حسد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت بغض، عناد، دشمنی، نفرت، عداوت، سب کچھ، لیکن سب سے بنیادی طور سے کیا تھا؟ حسد تھا اللہ کے نبی سے ان کو، کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے۔ یہ دو سلسلے چلے نا، جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں۔ یہ یہودی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان کے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ یہ حسد تھا یہودیوں کو کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے کیوں آئے، ہمارے خاندان میں سے بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے۔ یہ حسد ہے نا، لے ڈوبا یہودیوں کو، تباہ و برباد کر دیا ان کو، اور آج بھی جل رہے۔ دنیا میں اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے تو وہ یہود ہے۔ یہود سے بڑا کوئی دشمن نہیں مسلمانوں کا، یاد رکھو آپ، یہود سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ اور یہ دشمن یہ ہے نا، موت تک نبھائیں گے، موت تک یہ دشمنی نبھائیں گے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں وہ یہود کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کتنے یہودی ایسے ہیں جنہوں نے حق کو طلب کیا اور حق کی تلاش میں نکلے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا۔ ایسے بہت سارے یہودی ہیں، یہودیوں میں بھی اچھے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا، قرضے کی ادائیگی کے لیے ابھی 3 دن باقی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بڑی گستاخی کی، اتنی گستاخی کی کہ آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی اس چادر کو پکڑ کے کھینچا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ قابو سے بے قابو ہو گئے، آپ برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسے ڈانٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر صبر کر، تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ تو مجھے نصیحت کرتا
کہ میں قرض کی ادائیگی میں جلدی کروں، اور تو اسے سمجھاتا کہ وہ قرض کے مطالبے میں نرمی کر، لیکن تو اس کے برخلاف اسی کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہ جو رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یہودی نے دیکھا، وقت سے پہلے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرنے کے باوجود آپ کا جو حلم ہے اور آپ کی جو قوت برداشت ہے اور آپ کے جو کریمانہ اخلاق ہیں، اس اخلاق کو جب اس یہودی نے دیکھا، اس کا دل پانی پانی ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے بیٹھا ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس یہودی نے کہا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھے ہیں اپنی کتابوں میں، دو چیزوں کے بارے میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے بارے میں مجھے جاننا تھا۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہے، آپ کی جو قوت برداشت ہے، وہ آپ کے غصے سے بڑھ کر ہے، آپ کے اندر حلم زیادہ ہے۔ اور دوسری بات، جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کریں گے، آپ اتنے نرم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کی صفات ہے۔ اس مسئلے میں میں نے آپ کی ان دونوں صفات کو دیکھا، بس ان صفات کا امتحان لینے کے لیے میں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ لے لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے زمانے کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہدایت کے حق کی تلاش میں نکلے، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے اور کن کن کے غلام بنے، آزاد آدمی تھے، غلامیت کی زندگی گزاری، چلتے پھر ایک دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ کے دستے مبارک پر اسلام لے آئے۔ تو ایسے یہودیوں کے سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن یہودیوں کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے، بڑی جماعت، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا 100% یقین ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کے مخالفت کی۔ اور یہودیوں ہی میں منافقین کی جماعت پیدا ہوئی۔ منافق، مشرکین میں کوئی منافق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، ایک منافق نہیں تھا مکے میں منافقت کا نام و نشان نہیں تھا۔ منافق کی جو جماعت پیدا ہوئی ہے، وہ مدینے میں یہودیوں میں سے منافق بنے ہیں، مشرکین میں سے منافق نہیں تھے۔ تو بہرحال محترم و معزز سامعین کرام، تو یہ لوگ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو معلوم ہے یہ حق ہے، اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ حق کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اللہ رب العزت نے فرمایا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ دین کی، شریعت کی باتوں میں شک کرنا خود ایک کفر ہے۔ دین کی باتوں میں شک کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو شک کرنے کی کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ یہ تعلیمات ہیں۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں میں ان یہودیوں کی اس محرومی کا تذکرہ کیا کہ ان کو اس طریقے کا یقین ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ایک تو حق کو چھپایا ہے، اور اس میں ان لوگوں نے پھر اپنی طرف سے شرارتیں شروع کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔